آپ حیران ہوں گے کہ وہ مالک ہمارا کتنا مہربان اور کتنا رحیم ہے۔ وہ اپنی صفت خود کہتا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، یعنی کوئی مخلوق میں سے اس کے قریب بھی نہیں ہے جو شفقت میں، محبت میں، رحمت میں اس کے پاس بھی پہنچے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنی مائیں ہوں گی، پھر جنوں میں، پھر انسانوں میں، پھر حیوانوں میں، پھر جانوروں میں، پھر پرندوں میں، پھر سمندر کی مخلوقات، ماؤں کی تو تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی، اور اس کا موازنہ کر دیا ہے ارحم الراحمین کے ساتھ۔ تو یہ موازنہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح غلط ہے اور کتنا شدید غلط ہے۔ تو پہلے تو اس کو ارحم الراحمین کی رحمت کا تھوڑا سا اندازہ کرتے ہیں جی، کہ اس مہربان نے جب یہ کائنات پیدا کی تو اس وقت اپنے پاس لکھ کر، جو آپ نے کہا نا عرش پر لکھا ہوا ہے، جی، عرش کے اوپر نہیں، عرش کے اوپر لکھ کے ایک ڈاکومنٹ رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے خود یہ اظہار فرمایا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری مخلوق، میرے بندے میری نافرمانی کر کر کے جب مجھے غصہ دلا دیں گے تو اس وقت میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جائے گی۔ اور اس ارحم الراحمین کی یہ رحمت دیکھیں کہ اس نے جو ہمیں نبی دیا وہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی رحمۃ للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سراپا رحمت بنا کر اپنی امت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جو خالق ہے وہ ارحم الراحمین، اور جو ہمیں رہنما اور مرشد ملا وہ رحمۃ للعالمین، اور اس کے بعد ہیں ہم سب گناہ گار۔ اور میں اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو اگر میں اکیلا نہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 بندے 3 بولنا شروع ہو جائیں نہیں سمجھ سکتے۔ جی، تو ارحم الراحمین وہ ہے کہ جس کی اربوں خربوں مخلوقات ہر وقت اس سے مانگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ تو اس وقت یہاں بات کر رہے ہیں نا، تو 7 ارب تو انسان ہی ہیں، اور جن کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، مخلوقات کتنی ہیں، کتنی ہیں۔ پھر فرشتے بھی اس کو پکار رہے ہیں، اس کی ندائیں، اس کی دعائیں، اس کے تسبیحات کر رہے ہیں، پھر جانور بھی مانگ رہے ہیں، پھر سمندر کے نیچے جو مخلوق ہے وہ بھی پکار رہی ہے۔ ان سب کی آوازیں کٹھی ہو کر بھی اس کے پاس جاتی ہیں، تو وہ ارحم الراحمین ہر ایک کی الگ الگ سن کے تو اس کی فریاد پوری بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ارحم الراحمین۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ارحم الراحمین نے مزید اپنی مہربانی اور رحمت کرتے ہوئے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ بہت وسیع رحمت تھی تو اس کے 100 حصے کر کے انزل منہا رحمتا واحدہ، زمین پر صرف ایک حصہ نازل کیا ہے، ایک حصہ نازل کیا ہے بین الجن والانس والبہائم والحوام، وہ ایک حصہ سب میں تقسیم ہوا ہے، جنوں میں بھی، انسانوں میں بھی، کیڑے مکوڑوں میں بھی، اور جانوروں میں بھی۔ اور ساری مخلوق آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری مخلوق اس ایک حصے میں سے، مرغی ہے اس کے 20-25 چوہے ہوتے ہیں، اور کوا یا چیل آئے کہ کوئی ایک پکڑ کے کھانے کی کوشش کرے تو وہ بلی شیرنی کی طرح داڑتی ہے کہ میں ایک بھی نہیں دوں۔ وہ جو شفقت آئی ماں کے دل میں وہ کہاں سے آئی؟ اس ایک حصے میں سے ذرا سا اس کو ملا ہے۔ ہم انسان جو ہیں دن رات اولاد کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، کیوں؟ اس حصے میں سے ایک ذرا سا ہمیں رحمت کا ملا ہے، اور ہم دوڑے لگا رہے ہیں بچوں کے لیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو جس مالک کے پاس 99 حصے ابھی مزید موجود ہیں وہ کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ 99 کس لیے رکھے ہیں؟ یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، وہ 99 حصے بھی اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں کہ قیامت والے دن جب وہ گناہ گار آئیں گے تو پھر ان کو پھر مزید نوازے گا۔ تو اب اگر کوئی بد نصیب اس ارحم الراحمین کی اتنی بڑی رحمت سے محروم ہو جائے تو اس جیسا کوئی محروم پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک کہ اتنا مہربان اللہ جس نے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے تو اربوں خربوں مخلوق اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور اس کے اپنے پاس ابھی 99 حصے موجود ہیں۔ تو کوئی بد نصیب اتنی بڑی رحمت سے اگر محروم ہوتا ہے تو اس جیسا محروم پھر کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے۔